ویلکم بیک. اور مزے کی بات یہ ہے جناب کے بریک میں بھی ہمارے ساتھ کتنے سارے کالرز نے اپنی رائے کا اظہار کیا, لیکن افسوس کہ آن ایئر وہ باتیں نہیں جان سکی. لیکن ابھی آپ لوگ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. جی ایک نے کہا کہ انہیں کسی بات سے ڈر ہی نہیں لگتا. ویسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. بے شک ہمیں سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس کا خوف, اس کا خوف, کچھ بھی نہیں, یہ معنی نہیں رکھتی, سب بیکار باتیں سوائے رب تعالیٰ کے خوف کے. بالکل ہاں, اللہ کا خوف رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خوف دور کر دے گا. بالکل بالکل, یہ بات بہت ہی اچھی ہے. خیر اچھا لگا جب بہت سارے لوگ, کسی نے کہا کہ میں ایماندار ہوں, کسی نے کہا کہ میں دوسروں کا خیال کرتا ہوں, اور ایک نے ہمیں کیا کہا تھا, دوسروں کی خوشی کے لیے, فرید نے ہمیں کہا تھا کہ دوسروں کی خوشی کے لیے. واقعی فیملی کے لیے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. آج کل تو بلڈ ریلیشنز اتنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, تو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسری جگہ میں رہنا اور وہاں پہ اکیلے اتنی ساری مصیبتیں جھیلنا, اور پھر گھر والوں کو وہ ایک مطلب بات کرتے ہیں تو بڑی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی, صحیح بات ہے. اور روزگار کے سلسلے میں جو بھی ہمارے بھائی یا بہنیں وغیرہ جو بھی لوگ باہر گئے میں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں دکھائے, آمین. اور ان کی ہر چھوٹے سے چھوٹی خوشی کو 1000 گنا ان کو خوش ہونے کا موقع دے. اور عامر صاحب میں یہ سمجھ, بلکہ یہ اصل بات بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے نا اتنا سے کریں گے نا تو اس کا ریٹرن جتنا ملتا ہے وہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی. کالر بھی میرے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی فہد اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. فہد کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. فہد آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہارڈ ورکر. واو گریٹ, زبردست زبردست. شو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ شو اچھا لگتا ہے تبھی تو کال کرتے ہیں آپ. چلیں بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور بس آج ماشاء اللہ صاحب بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور عامر صاحب سے سلام کرنا چاہوں. عامر صاحب وعلیکم السلام. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فہد آپ کیسے ہیں؟ عامر صاحب آپ کی مطلب آپ ماشاء اللہ سے جوانی میں اتنے خوبصورت ہیں, تو آپ کو بچپن کیسا ہوگا؟ الحمدللہ, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جوانی میں ایسے ہیں, تو بچپن میں بھی ایسے ہی تھے. بچپن میں شرارتی تھے آپ؟ جی ہاں, شرارتی تو بہت تھا. کوئی کا شرارت ہم سے شیئر کیجیے. ہاں بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ فہد سے آپ نے ہمیں کال کی. تھینک یو. ہارڈ ورکر ویسے واقعی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. عامر صاحب ایک کالر نے فرمائش کر دی, اپنی شرارت بتا دیجیے. بتا دیتے ہیں, بتائیے. میرے کزن وغیرہ آئے ہوئے تھے گھر پہ نا, تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے سارے, تو ہمارے یہاں جامن کا درخت تھا, اس میں جھولا لگا ہوا تھا. اچھا جامن کی طرف. ہاں, تو وہ اس جھولے میں بیٹھ کے میرے کزن جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ جھولا دو. تو میں اتنی زور زور سے اس کو جھلایا کہ آخر میں وہ رسی چھوڑ کے جو ہے نیچے گر گیا. یہ اچانک ہوا تھا, یہ شرارت آپ نے کی تھی؟ شرارت میں کیا تھا, یا پھر مطلب اتنا زور سے جھولا دیا. کتنی عمر تھی آپ کے وقت؟ میں تھا تقریباً 11-12 سال کا. ہاں تو لی فہد صاحب آپ نے ان کی شرارت. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح ٹوکریاں بھر بھر کے. اوئے ہوئے, آج تو بڑے بڑے لوگ آئے. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سناؤ. آپ نے تو لائٹ ہی بند کر دی, ایسے ٹائم پروگرام کرتی ہیں آپ. ایسے ٹائم خیر ہماری تو لیٹ جاتی ہے. مسز فراز. جی ہاں بالکل مسز سرفراز. ہاں تو اب یہ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ شو دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی؟ ابھی تو دیکھ رہی ہوں, اس وقت تو دیکھ رہی ہوں. ابھی دیکھ رہی ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میری یہ ہے کہ میں سچ بولتی ہوں. سچ میں مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ جو میرے سامنے والا جھوٹ بولے اور میں سچ کہہ رہی ہوں اور وہ سمجھتا ہے جھوٹ, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. ہم لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا, اگر کوئی سچ بھی بول رہا ہو تو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جی بالکل, اور میں سچ بولتی ہوں. میں کہتی ہوں ایک سچ بولتے ہوں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک جھوٹ بول کے 100 جھوٹ بولے جاؤ. صحیح, بالکل یہ بات ہے. اور آپ کیسی ہو؟ میں بالکل مزے میں, بالکل ٹھیک ٹھاک. کتنے عرصے بعد آپ آئیں گے, میں تو حیران ہوں کہ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی, بھول گئی ہیں کیا. ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی. چلیے کوئی بات نہیں. جلدی سے مجھے بتائیے کہ آپ کی ڈیفینیشن, آپ کی تعریف, آپ کی نظر میں صرف ایک لائن, صرف ایک جملہ جو آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہو, جس میں پتہ چل جائے کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ مطلب اچھا نہیں لگتا. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا نیگیٹو باتوں کو چھپا کر صرف اچھائیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز اگر تھوڑی سی ہٹ جائے, کوئی ایک اپنی 1-2 خامیاں بھی بتا دیں. عامر صاحب آپ سے شروعات کرتی ہوں. خامی بتاؤں؟ ہاں خامی بتا دیں. خامی یہ ہے کہ میں بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں. یہ خامی ہے؟ یہ خامی ہے. ہاں کیوں؟ ہاں
میں بہت زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا, بہت تو جلدی یہ معاف تو کر دیتا بہت ہوں. اچھی بات ہے, نہیں, یہ خامی ہے. خامی ہے. پوچھے کیوں؟ کیوں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی بات کی اور آپ کی شخصیت کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. معاف کر دینے سے, معاف کر دینے سے, جلدی راضی ہو جانے سے, ناراضگی ختم کر دینے سے. اچھا ہمیں سب یہ تو لوگ میں بھی سمجھتے کرتی ہوں, ہیں, مطلب میری ناراضگی صرف 5 منٹ رہتی ہے, ہاں, بس 5 منٹ یہی سے بات زیادہ ہے. میں ناراض رہ ہی نہیں تو سکتی. لوگ آپ کی بات کو اہمیت بھی کم دیں گے. اچھا, وہ کہیں گے یار یہ تو ویسے ہی مان جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ناراض ہو گئے, روٹ گئے, تو آپ کو منائیں گے بھی نہیں. اچھا ویسے میں بہت جلدی, مطلب یہ کہ معاف تو کیا, میں بہت جلدی گھل مل جاتی ہوں اور بہت جلدی میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے شخص سے بات کروں. اکثر تو میں بات کر لیتی ہوں, پھر مجھے یاد آتا ہے کہ یار اس بندے سے تو صبح اور دوپہر تو لڑائی ہوئی تھی میری, اور پھر میں کہتی چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ اگر میں ناراض ہوتی ہوں تو مجھے منا لیا جاتا ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہے. چلے خیر, اس پر ہم مزید کل باتیں کریں گے. کل ہم نے یہ ٹاپک دوبارہ ڈسکس کرنا ہے کل آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی ڈیفینیشن, یاد رکھیے گا آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی نظر میں, آپ کو ایکسپلین کریں گے صرف ایک لائن میں. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہو چکا ہے بریک کا. بریک کی بات کرتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ کے ساتھ. آپ کی ہوسٹ انا, اور جناب آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے آپ اسے سمجھ لیجئے کہ ایک انر بیوٹی, آؤٹر بیوٹی, دونوں طرح کے سولوشنز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں وہ انر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب ہمارا انر اچھا ہوتا ہے تو ہمارا آؤٹر خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. ویسے اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا آؤٹر بھی ہے, ٹھیک ہے. ہماری اسکن بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, اور ہماری اسکن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالصمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھے, خیریت ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بہت اچھے, الحمدللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنی سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بالکل اچھے ہوں گے. انشاءاللہ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اور دعائیں کرتے رہیں گے نا. بالکل, وہ ٹاپ والے کھانے میں جب آپ موجود ہیں. جگہ تو ہے, بالکل ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. یہ بات ضروری ہے کہ جو ہماری انر ہوتی ہے, ہماری جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہ ہماری خوبصورتی کو بڑھاتی بھی ہے. بہت بڑھاتے. دیکھیں ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ اسکن ہے. بالکل, اسکن ڈیزیز, اسکن پرابلم. اسکن اچھا, اسکن ہے یعنی خوبصورت اسکن کیسے جی بنتی ہے. بہت اچھی بات ہے. دل کا اچھا ہونا ضروری ہے خوبصورتی کے لیے, بڑی ضروری ہے, کیونکہ اس کا اتنے بڑے کردار ہے, دل کی اچھائی بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ اگر دلی طور پہ ہم مطمئن ہے, خوش ہے, فریش ہے, تو ہمارے یعنی ہماری اسکن پہ نظر آتے ہیں وہ چیزیں خوش ہیں تو اچھا چہرہ اندر سے, ہمارے اوپر سے دنیا سے نظر آتا ہے. اندر کی دنیا, ہمارے اوپر کی جو دنیا ہے, ایکسٹرنل دنیا ہے, انر دنیا ایکسٹرنل دنیا میں نظر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سوال اس طرح سے شروع کروں گی کہ جب ہم اسکن کے بارے میں بات کریں, اسکن ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں, تو اسکن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ اسکن, جی, اسکن کا تو بڑے لیئر ہے اس کے. اقسام تو اینیملز کی جو اسکن ہے وہ الگ ہوتے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کیا اور تھوڑا فرق ہوتا ہے, یعنی انسان کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس چیز کی. تو بات یہ ہے کہ اسکن جو ہے اس کی 3 لیئرز ہے. تو اس 3 لیئرز میں سے سب سے جو اہم لیئر ہے وہ فرسٹ لیئر ہوتا ہے, جو ہماری ڈیفنس کرتا ہے, دفاع کرتا ہے ہماری باڈی کا. تو وہ فرسٹ جو ڈرمس, ایپیڈرمس اینڈ سبکوٹینیس, جو ڈرمس ہے وہ بڑے اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں ہماری باڈی میں. بہت سینسیٹیو بھی ہیں, اور یہ تقریباً ہر 27 دن بعد کے چینج ہو جاتے ہیں. 27 ڈیز کے بعد نیو اسکن آتی ہے, یعنی اوپر والی جو لیئر ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. مردہ سیلز ختم ہو جاتے ہیں, نئے سیلز بنتے ہیں. اچھا, یہ ہر انسانی اسکن میں ایسا ہوتا ہے, ہر انسانی اسکن میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو انسانی اسکن ہے اس کے اوپر کتنے مسام, یہ جو ہمارے پورز ہوتے ہیں اور یہ جو بال ہوتے ہیں, یہ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً آئی تھنک یہ کوئی جو مسام ہے ٹوٹل جو ہے, آئی تھنک یہ 550 کے قریب اس طرح کے ہوتے ہیں. چہرے پہ نہیں, پوری باڈی کے جو ہے نا مسام, اور اتنا ہی بال ہوتا ہے, جتنا مسام ہوتا ہے اتنا بال ہوتا ہے. اچھا صحیح. اچھا, جو یہ انسانی اسکن جو ہوتی ہے یہ دھوپ سے بھی کوئی کام لیتی ہے؟ بالکل, کیونکہ دھوپ بھی ضروری کبھی کبھی ہوتی ہیں, کہ ہمارے وٹامن ڈی بھی دھوپ کے لیے ضروری, یعنی اسکن کے لیے ضروری ہوتے ہیں کبھی کبھی ضرورت ہے. اچھا, یہ اسکن کو کیا پیکنگ مٹیریل بھی کہتے ہیں؟ بالکل, اسکن جو ہے پیکنگ مٹیریل ہے باڈی کی, جو اندر جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے پیک کیے ہوئے ہیں نا,
ایک کارٹن کی طرح ہے کہ اندر ہمیں نہیں پتا کیا چیزیں ہیں, کچھ ہے. ہمیں بھی تو نظر نہیں آ رہے اوپر یہ کور ہے پورا ایک. کور کیا ہوا ہے جی. یہ 3 جو لیئر ہے جی انہوں نے کور کیا ہوا ہے ہمارے اندر جتنے بھی ہماری دل ہے, جگر ہے, جی میدا ہے, انتڑیاں ہیں, اور اس طرح جو لنگز ہے, جتنے بھی چیزیں ہیں, یعنی ہماری ہڈیاں ہیں, مسلز ہیں, تمام کے تمام انہوں نے پیک کیے ہوتے ہیں. اور پیکنگ میٹیریل تو ہے یہ بات. اچھا اس کی انسانی اسکن کی کتنی مطلب بیماریاں ہوتی ہیں, کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی 2000 کے قریب بیماریاں ہیں. اتنے 2000 کے قریب بیماریاں. اور ایک لحاظ سے جب ہم سٹڈی کرتے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سکن ڈیزیز سے پہ مبتلا نہ ہو. اچھا جو خیال بھی کوئی نہ کوئی بیماری ایسا ہوتا ہے. پھر بھی بالکل, یعنی کوئی ایسا بیماری ضرور ہوتا ہے کسی شخص کو, مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اس چیز کا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب انسانی اسکن کتنے دن کے بعد چینج ہو جاتی ہے؟ 27 دن بعد چینج ہو جاتی ہے. ہاں چینج ہو جاتے ہیں. ایک ایسے, ہاں بالکل, ایک ایسے حیران کن بات ہے کہ 27 دن بعد ہماری اسکن چینج ہو جاتے, کیونکہ اتنا حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے جلد پہ ڈیلی تقریباً ہزاروں مردے کروڑوں مردے ہوتے ہیں, اور کروڑوں سیلز جو ہے نا زندہ ہو جاتے, بچے پیدا ہوتے. صحیح, واہ زبردست. یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں آپ لوگوں کا. اچھا اسکن کے بارے یعنی میں ہمارے جلد کے اوپر ایک اتنی بڑی وار, اتنی بڑی لڑائی, جنگ شروع ہے کہ یہ ہمارے اسکن لڑتے رہتا ہے ماحول سے, بیکٹیریا سے, ہر چیز سے لڑتا رہتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں. جو اس یعنی کہ وہ 27-28 دن کے بعد پھر آخرکار نئی اسکن آتی ہے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ زد میں, یہ زد و کفت میں جو لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ, گرمی سردی ہر چیز کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو اس میں سیل جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. انسان کے جو سیلز ہیں انہوں نے بھی لڑائیاں ہی کرتی ہیں. دیکھو بالکل, دیکھیں عمر ہمارے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے سیل بننا جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ. تو اس وجہ سے اسکن لٹک جاتی ہے, یہاں سے جیسا چین ہے یہ لٹک گئی ہے, وہ چڑیا بن جاتی ہیں ہاتھوں پہ, باڈی پہ, سارے کچھ, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اچھا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ پانی پینا چاہیے, تو انسانی اسکن کے لیے کیا پانی ضروری ہے, اور ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے؟ پانی پینا تو چاہیے لیکن کتنا پانی پینا چاہیے؟ دونوں سوال کا جواب چاہیے مجھے. دیکھیں پانی جو ہے پینا بڑی ضروری ہے اسکن کے لیے. اسکن ہمارے بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ پیکنگ میٹیریل ہے. پانی اگر پئیں گے ہم تو زیادہ تر یہ جو ہے نا یعنی سافٹ رہتے ہیں, جھریاں وغیرہ کم ہو جاتی, جیسے آپ نے بھی کہا, کم ہوتی ہیں. اس طرح پرابلمز جو ہے نا ڈارک سرکل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی کا استعمال کرنا پانی ضروری کے ہے. استعمال سے بڑی ضروری ہے کہ ہمارے اسکن جو ہے خشکی حد تک کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سی پرابلم سے نجات پاتے ہیں. پانی بہت ضروری ہے اسکن کے لیے, اور ڈیلی انسان کو 12 گلاس پانی پینا چاہیے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نیچر کا اور ہماری اسکن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ کہ ہمارے اسکن ہی تو نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہے نا, باہر کے ایکسٹرنل دنیا کے ساتھ, اور ہمارے اندر کا جو نیچر ہے وہ اگر فریش ہے, صحیح ہے, تو ہماری اسکن فریش ہوتے. جو باہر کے نیچر ہے وہ اس کے ساتھ ہماری اسکن کا تعلق ہے, اور اس لیے اس کا خیال رکھنی چاہیے. بڑی لڑائیاں ہوتی ہے, بڑی پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ ہمیں دفاع یعنی ڈیفینس کرتا ہے, ہماری باڈی کی جو ہے نا حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح کے خیال تو رکھنے چاہیے اس چیز کا. اچھا تو اسکن ہماری جو ہے وہ کیا ہمیں سردی, گرمی اور جراثیم سے بھی بچا رہی ہوتی ہے؟ بڑے اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ بیکٹیریا سے, جراثیم سے, گندگی جتنے بھی ہے باہر سے جو آتے ہیں باڈی میں ان ہونا نہیں دیتے, لڑتے ہیں, اسے دفاع کرتے ہیں. بالکل کرتی ہے اسکن. اچھا ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب دیکھیں گرمی سردی جیسے آ جاتا ہے, گرمی سردی ہے تو اسکن آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اگر بہت سردی ہوتی ہے تو اسکن اپنے آپ کو جو ہے نا سکڑتے ہیں. جی